أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق أفمن پہلے حمزہ استفہام ہے، سوال کیا، اس کے بعد کیا ہے جی، فا ہے، عطف، پھر تو کے مفہوم میں آ جائے گا اور ترجمہ کرتے ہوئے اس کو پہلے رکھیں گے اور استفہام کو بعد میں. پھر کیا، تو کیا، من جو، ایک ہو سکتا ہے من موصولہ، ایک ہو سکتا ہے من شرطیہ، ایک ہو سکتا ہے من سوالیہ. اب یہاں پہ اس جملے کو دیکھیں گے تو اگرچہ یہ ایک سوال ہے لیکن اس کے اندر جواب اس کا یہاں پہ درج نہیں، جواب نہیں. تو چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں. من کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی. تو سوالیہ کا جو مفہوم آئے گا وہ آئے گا کون. تو یہاں پہ کون کا مفہوم نہیں. تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ آگے حرف تشبیہ آیا کا من، تو پھر آگے چل کے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو جو کوئی، افمن پس جو کوئی، تو پھر من جو کوئی، ہو سو ایور، ہو ایور جو کوئی، یعلم عین لام میم مادہ ہے، علم یعلم علما، اس کا مطلب کیا ہے؟ جاننا. جاننا. تو علما اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے. تو افمن تو کیا، من جو کوئی، یعلم جانتا ہے. اس کا ایک اور ترجمہ کریں گے، علم رکھتا ہے. افمن یعلم کیا علم رکھتا ہے، یہ علم ہے اس کے پاس. انما انزل الیک من ربک الحق. انما، ان بے شک، تاکید، حرف تاکید ہے، بے شک، یقیناً. اور یہ ماں کون سا ہے جی؟ مائے کافہ ہے، کافہ. انما یہ کیا کرتا ہے جی مائے کافہ؟ انا کا عمل ختم. ایک تو حصر کا مفہوم پیدا کر دے گا، یعنی کسی آدمی نے کھانا کھایا، آفتاب صاحب نے کھانا کھایا. اب حصر کا مفہوم آیا تو باقیوں کی نفی ہو گئی، تو آ گیا کہ آفتاب صاحب نے ہی کھانا کھایا. اس کا مطلب باقی کسی بندے نے کھانا نہیں کھایا. تو انما سب سے پہلے حصر کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ انا ایک عامل ہے، عمل کرتا ہے. کیا عمل کرتا ہے جی؟ نصب. کہ وہ اپنے آنے والے جو اسم اس کے بعد آتا ہے اس کو نصب دے دیتا ہے. تو یہاں پہ انما کے بعد کیا آ گیا؟ فعل آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو انزلہ نون زے لام، نزلہ ینزل، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اترنا، خود اترنا، کیونکہ یہ لازم ہے ثلاثی مجرد میں. تو یہ آیا باب افعال. باب افعال نے لازم کو کیا کیا؟ متعدی کر دیا. انزلہ ینزل انزالا، یہ خود اترنا تھا اور یہ اتارنا. تو انزلہ اس نے اتارا، ینزل وہ اتارتا ہے، معروف کے قاعدے ہیں. تو یہ مجہول میں چلا گیا انزلہ، تو یہ بن گیا اتارا گیا. انزلہ. فعلا جیسے ثلاثی مجرد میں ہے، اس مجہول کا ایک ہی وزن ہے، کون سا ہے؟ فعلا.
تو یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہی ہے. افعلا انزلا اتارا گیا. گیا. اب یہاں پہ کیونکہ مجہول ہے تو مجہول کا کیا بتایا ہے جی؟ جہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا علمی. ٹھیک ہے جی. تو لا علمی یہاں پہ کس کی لا علمی ہے؟ فائل. ہاں جی، فائل کے بارے میں لا علم ہے تو اس کو مجہول کہہ دیں گے، یعنی جس کے فائل کو ہم جانتے نہیں. انزلا اتارا گیا، کس نے اتارا اس کا یہاں پہ ذکر نہیں. انزلا میں تو ہم معروف کا مطلب ہے جان پہچان، جانتے ہیں فائل کو کہ اس نے اتارا ہے. تو انما بے شک انزلا اتارا جو کچھ اتارا گیا. جو اتارا گیا. انما انزلا جو اتارا گیا ہے، بے شک جو اتارا گیا، نازل کیا گیا، اردو میں کر دیں گے ترجمہ. انما انزلا جو کچھ نازل کیا گیا. الیکا الا کی طرف. حرفیں جر. کی طرف. اب اس کے ساتھ کیا آ گئی؟ کہا. الی کی طرف کا آپ کی طرف. واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے جس سے کلام کیا جائے یو. تو انزل الیکا جو اتارا گیا، الا کی طرف، کا آپ کی طرف جو کچھ اتارا گیا ہے، من سے حرف جر ہے. اس نے ربن کو کیا کر دیا؟ ربن کیا، اور ربن سے ہو گیا ربی ہوا تو مضاف بنا، مرکب اضافی. سوال پیدا ہوا کس کا؟ ربی کا آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم. انزل الیکا جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب نازل کیا گیا، من کی طرف سے، ربکا آپ کے رب کی طرف سے. انما انزل الیک من ربک جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نہیں آپ کی جانب نازل کیا گیا، وہ کیا ہے؟ الحق. اب یہ اس سارے کی خبر آئی. الحق تو اس کو مبتدا کہہ سکتے ہیں جی کہ الحق ما انزل الیک من ربک. تو انما سے کیونکہ معاملہ شروع ہوا تو یہاں پہ یہ خبر ہے. الحق میں الف لام کس چیز کا ہے جی؟ خاص. استغراق کس کو کہتے ہیں جی؟ استغراق جس طرح ہم کہتے ہیں جو سب پر مشتمل ہو، ایوری تھنگ. الحمدللہ. استغراق الحمدللہ میں الف لام استغراق کا ہے. تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. تو الحق تمام کا تمام 100% جو حق ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. ایک کام ہے، بندہ جو ہے یا دائیں جائے یا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، بلکہ جو کچھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ 100% کیا ہے؟ اصل 100% حق ہے، وہی حق ہے. تو انما سے بات شروع ہوئی تھی تو ویسے بھی حسر پیدا ہو سکتا. تو جو افمن یعلم جو یہ جانتا ہے، یہ علم رکھتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے 100% حق ہے، 100% حق ہے. تو اس کا مطلب پہلی بات کہ شک والی بات نہیں ہے، ریب ختم، شک ختم ہو گیا. جی کہ اس میں کوئی باطل بھی ہو سکتا ہے، یہ شک ہے نہیں. آنکھیں بند کر کے بلائنڈ ٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، دنیا میں آنکھیں بند کر کے کس شخصیت پہ یقین کیا جا سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھیں بند، ہر بات حق ہے، 100% حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں بھائی. باقی جتنی شخصیات بھی ہیں
اگر وہ ان کی بات، ان کا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اور اگر مطابقت نہیں رکھتا تو وہ غلط نہ بھی ہو تو ہمارے لیے معیار نہیں، ہمارے لیے معیار، پیمانہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے جی؟ رول ماڈل، اسوۃ حسنۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ رول ماڈل کیا ہوتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک انسان مجھے درکار ہے بھائی جس نے واپس جانا ہے جنت کے اندر، جنت سے تو نکال دیے گئے تھے، نکالے گئے کہ نہیں نکالے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں رکھا تھا؟ جنت میں۔ پھر پھل کھایا تو اللہ نے کہا اہبطوا منہا جمیعاً، سارے کے سارے نکل جاؤ یہاں سے۔ اب واپس کہاں پہ جانا ہے؟ جنت میں ہی جانا ہے۔ تو کس قسم کا انسان اگر ہو تو وہ واپس جنت میں جا سکتا ہے؟ اگر مجھے علم ہی نہ ہو، یعلم، اگر مجھے علم ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کر کے جنت میں واپس جانا ہے تو بھائی میری کوئی غلطی ہے؟ نہیں۔ لیکن آپ نے علم ہی نہیں دیا۔ ایک آدمی نے جو سبجیکٹ پڑھا نہیں اس کا پیپر اس کے منہ کے سامنے رکھ دو، چلو میں 2 جواب تو دے سکتا ہے، جواب نہیں دے سکتا۔ آؤٹ آف سلیبس جو سوال آ جاتے ہیں ان پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ جناب والا یہ تو سوال سلیبس میں نہیں ہے، کسی چیپٹر میں یہ بات نہیں پڑھائی گئی، آپ نے اٹھا کے سوال پوچھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ خالصتاً ریٹن صورت میں بھی علم دے سکتے تھے، بھائی یہ پڑھ لو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، قرآن نازل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ریٹن ایک انسٹرکشنز ہیں، آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے ام المؤمنین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن ہے، کان خلقہ القرآن۔ اگر کسی نے قرآن کو دیکھنا ہے کہ انسان کیسا ہوتا ہے تو کس کو دیکھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف کہ ریٹن میں ہمیں بتایا کہ یہ کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، بلکہ ایک شخصیت کو دنیا میں بھیج کے فرمایا بھائی ان کو 100% فالو کرو، آنکھیں بند کر کے۔ اسی لیے انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ کیوں معصوم کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے ان کو 100% فالو کرنا ہے۔ اگر ان کی شخصیت میں کہیں گڑبڑ رہ جائے تو پوری کی پوری انسانیت خراب ہو جائے گی نا۔ وہ کہیں گے یہ تو نبی نے کام کیا ہوا تو ہم بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے کہ 100% جو کام ہے انبیاء کے ان کو فالو کرتے ہوئے آدمی بالکل مطمئن ہو کہ ان سے کوئی غلطی کا صدور ہو نہیں سکتا۔ تو نبی کے بعد تو کسی کو معصوم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نبی اور اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، دونوں کے ساتھ اطاعت آیا، اطیعوا اللہ آیا، اطیعوا الرسول آیا، تیسری دفعہ اطاعت نہیں ہے۔ و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر کسی اور کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی کھینچا تانی ہو جائے، یہ صحیح ہے کہ یہ ہے، یہ ہے کہ یہ ہے، تو فردوہ، اس معاملے کو اٹھاؤ، الی اللہ والرسول، اللہ رسول کے پاس لے جاؤ، کیونکہ یہاں پہ تمہیں کوئی غلطی خامی خرابی ملنے والی نہیں۔ اللہ کے پاس لے جاؤ قرآن میں، اور الرسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آؤ، یہ دونوں چیزیں مل کے بن جاتی ہیں الحق کمپلیٹ۔ اس میں جس بندے نے آمیزش کی، عیسائیوں یہودیوں نے کی ہے، کیا کہتے ہیں اس آمیزش کو؟ تعریف کر دی نا، تورات میں تعریف کر دی، انجیل میں تعریف کر دی، زبور میں تعریف کر دی، ہر چیزوں میں اپنے مطلب گھسیڑ دی اندر، نام ہی تبدیل کر دی۔ تو جو ہی اس میں آمیزش تحریف کرتا ہے آدمی اپنی طرف سے، تو وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ الحق نہیں۔ الحق وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، بس الحق وہی ہے۔ اور
یہی چیز جنت میں لے کے جائے گی، بس بات ختم۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے ٹوٹکے مٹکے کرنے سے آدمی دل کو خوش کر سکتا ہے، بلے بلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سرٹیفکیٹ جو اللہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو افمئی من، جو یہ جانتا ہو کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے الحق 100% حق ہے، وہ ایسا ہو سکتا ہے کا حرف تشبیہ تشبیہ، جس طرح، جیسے کہ من، جو کوئی، وہ، اب یہ کوئی کے بعد وہ، جس جیسے وہ ہے، کون ہے وہ؟ ہوا، پھر وہ آگے۔ اب یہاں من کس معنی میں آیا ہے؟ دیٹ کی معنی، اشارہ تو نہیں ہے، لیکن دیٹ کے معنی میں آیا کہ وہ بندہ جو کہ ہوا ہی، کیا ہو؟ اعما، عین میم یا مادہ ہے، اعما کا کیا معنی ہے؟ اندھا، ایک اندھے کے لیے ہوتا ہے اندھا۔ کا من ہوا اعما، جیسے کیا ایسا ہے جیسے ہو من، وہ ہوا جو اعما اندھا ہے، یعنی کا من ہوا اعما، جیسے وہ اندھا ہے، جیسے کوئی اندھا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ جیسے کوئی اندھا ہے، وہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے کوئی جاننے والا ہو۔ اب یہاں پہ موازنہ کیا گیا ہے، یعلم کا موازنہ کس چیز سے ہونا چاہیے تھا؟ لا یعلم سے، لیکن جو جانتا ہے جو نہیں جانتا اس کا ہونا چاہیے تھا ویسا ہو سکتا ہے بھائی جو کہ نہیں جانتا، لیکن یہ فرمایا نہ، فرمایا جو جاننے والا وہ ویسے ہو سکتا ہے جیسے اندھا ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہاں پہ اعما بیسیکلی ان فیکلٹیز آپ کہہ سکتے ہیں یا پراپرٹیز کہہ سکتے ہیں انسانی، کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ جو انسانی فیکلٹیز ہیں اس کے وجود کی، دیکھنا، سننا، صلاحیتیں جن کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اصل میں ریسیپٹرز ہیں انسانی وجود کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ ریسیپٹر لگائے ہوئے ہیں جو معلومات کو ریسیو کرتے ہیں، علم کو ریسیو کرتے ہیں۔ مثلا آنکھیں، آپ کو آنکھیں ہیں تو آپ نے سورج دیکھا، آپ کو پتا چل گیا آپ فجر کی نماز نہیں، تو یہ جو آپ نے علم حاصل ہوا ابھی، آپ نے جو چیز جانا، جس چیز کو کہ اب نماز نہیں ہو سکتی، سورج نکل آیا ہے، تو یہ علم آپ کو کس ریسیپٹر کے ذریعے حاصل ہوا؟ آنکھوں کے ذریعے۔ آپ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، سورج بھی نہیں، کہیں اندھیرا ہے، تو آپ کو اذان کی آواز آئی، آپ کو پتا چلا فجر کی نماز ہو سکتی ہے، تو یہ علم کہاں سے ملا؟ ریسیپٹر کیا ہے؟ کان ہے، اذان ریسیپٹر نہیں، کانوں نے سنا۔ تو اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بیسک ریسیپٹر کام کرنے والے ہیں وہی نہیں ہے، سارے کے سارے۔ یہاں پہ دیکھیں اگلے حصے میں تھوڑا سا مزید واضح ہو جائے گا، یعنی ایک بندہ ہے وہ ان چیزوں کا استعمال ہی نہیں کر رہا، آنکھوں کا استعمال ہی نہیں کر رہا، وہ ایسے دیکھ رہے جیسے جانور دیکھتے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں دیکھ رہے، ایسے سنتا ہے جیسے جانور سنتے ہیں، انسانوں کی طرح نہیں سن رہا۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، تو ایسا دیکھ کہ جو انسان جس سے نصیحت حاصل ہو، وہی حصہ آگے آ رہا ہے۔ تو کمن ہوا اعما، جیسے کوئی اندھا ہو، تو اندھا جو ہے بیسیکلی کیا ہے؟ یہاں پہ لا یعلم نہیں آیا، اعما آ گیا، مثلا لا یعلم اس سے اگلی سٹیج ہے، دیکھ تو رہا ہے نا، علم میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی بات آئی ہے، کوئی رسول کی جانب سے کوئی بات ہے، پوری زندگی اندھوں کی طرح گزار دی۔ سورہ طٰہٰ میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یا پڑھیں گے جا کے، کہ قیامت کے دن وہ آدمی اندھا کھڑا ہو جائے گا،
تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب لما حشرتنی اعما، اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا پیدا کر دیا، وقد کنت بصیرا، اللہ کی میں جبکہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ نے کہا بھائی جس چیز کو ہم دکھانا چاہ رہے تھے نہیں دیکھی تھی نا، ذکر کو نہیں دیکھا، اپنے نبی کی تعلیمات کو نہیں دیکھا، قرآن کو نہیں دیکھا، حدیث کو نہیں دیکھا، رسول کی تعلیمات نہیں دیکھی، تو میری نظر میں تم اندھے ہو جاؤ۔ تو اب اگلی بات آ گئی انما وہ درمیان میں تھا تو انا آ گیا، یہ یہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو انا آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ انا بے شک، ما کافا، تو ترجمہ تو اس کا بے شک ہی ہوگا۔ جی جی یتذکرو، زال کاف اور رے مادہ ہے، ذکر یذکر، ذکرن ذکرن، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد کرنا یا یاد رکھنا۔ ذکر یذکر، اچھا باب تفعیل میں جائے گا تو بن جائے گا ذکر ذکر یذکر، تذکیرن یاد دلانا، نصیحت کرنا۔ باب تفعیل، آہستہ آہستہ کسی بندے کو کوئی چیز یاد دلانی، نصیحت کرنی۔ تو تذکیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ نصیحت کرنے کو۔ قرآن بھی تو آہستہ آہستہ نصیحت کرتا ہے۔ اچھا باب تفاعل، تذکر یتذکر تذکرن، وہ نصیحت کرنا تھا، یہ نصیحت حاصل کرنا ہے، خود نصیحت حاصل کرنا، کسی چیز سے نصیحت پکڑنا، کسی چیز سے یاد کو پکڑ لینا۔ یتذکر نصیحت حاصل کرنا، تذکر اس نے نصیحت حاصل کی، اور یتذکر وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، افتعال، استذکر یستذکر، اور پھر اذکر یذکر بنا، اذکر یذکر، اور پھر ادکر یدکر، اور اسی سے نکلا ہے مذکر اور مدکر۔ مدکر، ہم نے اس قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اہتمام کے ساتھ یاد کرنا۔ ٹھیک ہے، تو ہے کوئی بھائی جو اہتمام کے ساتھ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ تو یہاں پہ نصیحت حاصل کرنا ہے، تذکر یتذکر، باب تفعل سے یتذکر وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ تو انما یتذکر، تو بے شک نصیحت حاصل اب دیکھ کرتے ہیں یا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ صرف کا مفہوم کہاں سے آ گیا جی؟ انما سے۔ کہ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں بھائی؟ صرف کرتے ہیں۔ کون حاصل کرتے ہیں؟ اولو الالباب، یہ واو کے اوپر کیا پڑا ہوا ہے؟ اس کو اولو نہیں پڑھنا، یہ نہیں ہے، یہ یعنی لکھا ہوا ہے، پڑھنے میں نہیں ہے، واو نہیں۔ اولو ایک حرکت ہے، او، یہ لام سے سیدھا لام پہ چلا جائے گا، اولو الالباب۔ اولو کس چیز کی جمع ہے جی؟ زا کی، زو کی، زو، زا، زی، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ والا، اس کا مطلب کیا جی؟ والا۔ ذوالقرنین، دو سینگوں والا، ذوالنورین، دو نوروں والا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس کی جمع کیا ہے؟ اولو۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ والے۔ اولو والے۔ تو اولو آیا ہے تو یہ حالت
رفع میں پیش ہے، جی پیش ہے، حالت رفع ہے، تو یہ کیا ہے؟ یتذکروا کا فاعل ہے۔ انما یتذکروا، بے شک تو نصیحت صرف حاصل کرتے ہیں کون؟ والے اولو والے، البابی لام بے معنی ہے، لبا یلبو لبن یا لببن، اس کا معنی کیا ہے جی؟ کسی چیز کا جوہر یا سبت نکالنا۔ لبا یا لبو کا ایک مطلب ہے جیسے آپ کسی چیز کا ایکسٹریکٹ نکالتے ہیں، ایکسٹریکٹ کا نہیں پتا، جی ایسے گنے سے جوس نکالتے ہیں، یعنی اس میں سے جو اس کا اصل ہے، جوہر ہے، وہ آپ نکال لیتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی کیا ہے جی؟ جو گری والے ہوتے ہیں، جیسے بادام ہو گئے، جی جی اخروٹ ہو گئے، اس میں سے گری نکالنا، یعنی بادام توڑ کے اس کا چھلکا پھینک دو، اندر سے گرے بادام کے چھلکے کا کو آپ کو فائدہ تو کھاتے ہیں آپ۔ نہیں کرتے، تیسرا چیز ہے عقل مند ہونا، اس کا یہ معنی یہ بھی آتا ہے۔ لبا یا لبو کا ایک معنی کیا ہے؟ عقل مند، عقل مند ہونا۔ عقل مند کون ہوتا ہے جی؟ جو فالتو باتیں کرنے والا عقل مند ہے؟ نہیں نقصان والی باتیں، بے مقصد باتیں، لغو باتیں کرنے والے کو عقل مند کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کام کی بات، فائدے کی بات کرنے والا عقل مند ہوتا ہے۔ اچھا، لبن کا کیا معنی ہے جی؟ لبن کا معنی ہے خالص، یعنی خامیوں سے پاک، کیا چیز؟ عقل، ایسی عقل جو خامیوں خرابیوں، خامی خرابی سے یہاں کیا مطلب ہے؟ ناقص عقائد، ٹھیک ہے جی، برے خیالات سے پاک جو عقل ہوتی ہے، بالکل اوکے 100%، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لبن۔ اور لبن کی جمع کیا ہے؟ الباب، البابن، ٹھیک ہے جی، البابن۔ اس کا کیا مطلب ہو گیا بھائی؟ عقلیں ہو گئی نا؟ جی جی، عقل نہیں کہا، کیا کہا؟ عقلیں۔ اولو الالبابی، والے، کس والے جی؟ عقلوں والے۔ کون سی عقلیں؟ سلامت، خالص، جو کام، یعنی کہ جو کہ برے خیالات سے اور عقائد سے پاک ہو۔ یعنی یہاں مراد کیا ہے بھائی؟ کہ جن عقلوں میں، جن دماغوں میں برے عقائد گھسے ہوں، وہ نصیحت نہیں پکڑ سکتا۔ جس کے دماغ میں غلط عقیدہ گھسا ہوا ہے، ایسا عقیدہ جو قرآن کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات، ما انزل الیک من ربک، جو اس کے خلاف ہو، جو اس سے ہٹا ہوا ہو، جو قرآن اور سنت سے، قرآن اور حدیث سے ہٹا ہوا عقیدہ ہو، اس کے سامنے اگر یہ چیزیں یہ الحق آ بھی جائے تو وہ کیا ہے؟ اندھا۔ کیوں اندھا ہے؟ اس برے عقیدے نے اسے اندھا کر دیا ہے، اس کا ریسیپٹر کام ہی نہیں کر رہا۔ آپ جہاں پہ تشریف فرمائے، میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو یو فون کے، جیز کے سگنل آ رہے ہیں، یہاں پہ سگنل ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ سگنل؟ یہاں سے جیو، CNN، BBC، پیس ٹی وی، کیو ٹی وی، یہ ٹی وی، وہ ٹی وی کے سگنل جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اور بھائی ریسیپٹر ہی نہیں ہے آپ کے پاس، ہیں، موجود ہیں، موجود ہیں۔ یہ آپ کے
یہ اس کے پاس ہے، میرے پاس تو ریسیپٹر نہیں ہے، اس کے پاس ہے، یہ بتا دے گا اچھا ہاں ہاں جی یو فون ہے، جائز ہے جی، ہاں جی فلاں ہے، زونگ کا سگنل یہاں پہ زونگ ہے جی، آپ کو نظر مجھے تو نہیں آ رہے، اس کے پاس ریسیپٹر ہے، اس نے پکڑ لیا۔ یہیں پہ آپ ٹی وی لگائیں گے، ٹی وی کے پاس ریسیپٹر ہے جی وہ پکڑ لے گا، ایک دم آپ کو خبریں دکھانا شروع کر دے گا۔ آپ بذات خود خبریں دیکھ سکتے ہیں کہ چلو جی میں بغیر ٹی وی کے میں بھی تو دیکھ سکتا ہوں نا، یہاں پہ سگنل جو ہیں دیکھ لیں گے؟ نہیں، کیوں نہیں دیکھیں گے؟ وہ ریسیپٹر نہیں، ریسیپٹر ہی نہیں ہے، کام کر رہا ہے ہی نہیں۔ تو آما کا مطلب ہے کہ وہ جو ریسیپٹر تھا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیچ کرنے کا، اور وہ حاصل ہوتا تھا برے عقائد سے، پاک عقل سے، وہ ہماری عقل پہ پڑ گیا پردہ برے عقیدے کا، تو ریسیپٹر بند ہو گیا، اندھے ہو گیا، اندھے ہو گئے تو یہ چیزیں نظر نہیں آئی، اور اس سے ہم نصیحت حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ تو بھائی اس آیت کا مطلب ہے جس نے قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے وہ سب سے پہلے اپنے عقائد، اپنے نظریات کو قرآن اور سنت کے مطابق کر لے، مولوی صاحب کے مطابق نہیں، دیوبندی نہ بنائے، بریلوی نہ بنائے، اہل حدیث نہ بنائے، سنی نہ بنائے، شیعہ نہ بنائے، اور یہ جدید جو فتنے کھڑے ہو گئے ہیں مرزا انجینئر اور وہ کیا نام ہے عدیم، یہ بھی نہ بنائے۔ غامدی صاحب نے کہہ دیا کہ قادیانی کے پیچھے بھی نماز ہو جائے، تو یہ چیزیں نہیں۔ بھائی قرآن اور حدیث اٹھاؤ اور قرآن کو براہ راست ترجمہ پڑھنا شروع کر دو۔ تو میں اس بات کا بالکل 100% نہ صرف قائل ہوں بلکہ تجربہ ہے میری زندگی کا، میں نے ایک نہیں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو کوئی نظریہ نہیں پڑھایا میں، کہ بریلوی دیوبندی شیعہ سنی کچھ بھی نہیں پڑھایا، قرآن پڑھانا شروع کیا۔ قرآن میں اتنی طاقت ہے تسخیر کرنے کی کہ قرآن نے آج خود ہی اس بندے کا رخ زندگی کا موڑ دیا۔ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک محاورہ ہے کہ کلام ملوک الکلامی، کلام الملوک، یہ بھی مرکب اضافی، یہ بھی مرکب اضافی۔ ملوک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہوں کو۔ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ جو بادشاہ بات کرتا ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، ایسے تکے میں بات نہیں کر دیتا۔ کون؟ بادشاہ۔ اور اللہ تو الملک ہے، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ کی بات تو تمام باتوں کی بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کے دلوں کو پھیرنے کی طاقت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بھائی۔ تو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی نظریات عقائد کرنے سے ہی نصیحت حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ قرآن پڑھتے رہیں گے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ افمن، تو پس جو کوئی، تو کیا، جو کوئی یعلم جانتا ہے، انما بے شک انزل نازل کیا گیا ہے، الیک آپ کی جانب، جو کچھ من ربک آپ کے رب کی جانب سے، الحق وہ حق ہے، کمن وہ ایسے ہو سکتا ہے جیسے جو کوئی ہوا ہو اعما، جیسے جو کوئی ہو اعما اندھا، یعنی اندھے کی طرح ہو سکتا ہے۔ انما بے شک یتذکر، صرف وہی نصیحت حاصل کرے گا، کون؟ اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کریں گے۔ چلے پڑھ لیتے ہیں جی۔ افمن، نون ساکن کے بعد یہ آ گیا تو کیا بنا؟ میں بن گیا، یرملون کا قاعدہ ہے۔ افمن یعلم انما، ما میم الف ما مد اصلی تھا، آگے انزلہ کا حمزہ آ گیا تو یہ 4 حرکتیں کھینچیں گے۔ نون کو کتنی کھینچیں گے؟ تو انما نہیں بلکہ انما، انما نون کو کہاں سے ادا کرنا؟ انزلہ کا ناک سے، زبان تالو سے نہیں لگنی چاہیے۔ انزل الیک، الیک میں کیا ہے؟ لین ہے۔ مر ربک، مر ربک، نون نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ رے، مر، مر ربک،
ربک الحق کمن، من نون کے بعد ہا آ گیا، ہا کیا ہے؟ ہلکی ہے، تو یہاں نون کا کیا ہوگا؟ اظہار. کمن، کمن نہیں ہوگا بلکہ کمن ہوا. اعما، اعما میم مد بدل ہوا، 2 حرکتیں تھیں، آگے آگے حمزہ، تو یہ 4 ہوا. اعما انما، نون کو 2 حرکتیں کھینچنا ہے. یتذکروا، یتذکروا اولل، او کے یہ نہیں پڑھنا، واو نہیں پڑھنا، اولل او، ایک حرکت پڑھنی ہے. او، اگر واو پڑھے تو 2 ہو جائے گی، او ہو جائے گی. او لمبا نہیں کرنا. او، او لل الباب، الباب. اب یہ 2 یہاں پہ 2 چیزیں آئیں گی. ایک یہ کہ اس کو ساکن کر دیں گے آخری عارضی طور پہ، تو با جو 2 حرکتیں تھیں وہ 4 ہو گئیں، اور دوسرا با کا کیا ہوگا یہاں پہ؟ کلکل. تو یہ ہوگا اولل الباب، کلکلا باب. ٹھیک ہے جی، پڑھ لیتے ہیں. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما انما یتذکر اولو الالباب. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا